حدیث غدیر کو روایت کرنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں حدیث غدیر کو معتبر اور مختلف سندوں کے ساتھ 110 بزرگ اصحاب سے نقل کیا ہے۔ انہیں 110 بزرگ صحابہ کے نام لکھنے کے بعد حدیث غدیر کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت کے ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ اس حدیث کے راویوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہو، کیونکہ جن راویوں نے اس حدیث کو سنا اور حفظ کیا ہے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور فطری طور پر انہوں نے سفر سے واپس آنے کے بعد اس حدیث کو دوسروں سے بھی بیان کیا ہوگا، کیونکہ ہر مسافر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ واپس آنے کے بعد سفر میں پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کو بیان کرتا ہے۔ وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام۔ آخری حج سے آئے ہوئے تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت نامہ تحریر کرنا چاہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو گمراہی سے محفوظ رکھ سکے۔ بس ایک دن ایسے وقت جبکہ خاص اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے آپ کے سامنے موجود تھے تو آپ نے فرمایا، مجھے کاغذ لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنتے ہی اصحاب میں جھگڑا شروع ہو گیا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی کہتا تھا دے دو، کوئی کہتا تھا مت دو۔ جب شور و غل زیادہ مچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک لہجے میں حکم دیا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، نبی کے ساتھ جھگڑا کرنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان ہو گیا ہے اور ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ یہ دن جمعرات کا تھا۔ ابن عباس اس دن کو یاد کر کے زار و قطار رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے اس روز اصحاب کے اختلاف کی وجہ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت ترین مصیبت نازل ہوئی۔ غرض کے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا اور وصیت نامہ لکھنے سے روک دیا گیا۔ اگر اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تحریر کر جاتے تو آج مسلمانوں میں یہ اختلاف نہ ہوتا اور ایک دین کے پیروکاروں کو آپس میں اتنے شدید اختلافات اور فرقہ واریت کا سامنا کرنا نہ پڑتا، چونکہ لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق تحریر فرمانے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے کاغذ قلم دینے سے انکار کر دیا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معاذ اللہ ہذیان و ہجران سے نسبت دے دی، حالانکہ یہ حالت کسی نبی و رسول کو لاحق ہی نہیں ہوتی۔ کاغذ قلم کا نہ دیا جانا ہی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جانشین حضرت علی علیہ السلام کو ہی بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ایسا کہنے والوں کو اگر اپنی یا اپنے کسی ساتھی کی خلافت کا یقین ہوتا تو بہت خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کاغذ قلم حاضر کر دیا جاتا، یا اگر عام وصیت کے متعلق خیال ہوتا تب بھی یہ روک تھام نہ کی جاتی اور اس جھگڑے کی نوبت نہ آتی۔